اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم سود اور تجارت کے مابین فرق کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے آن لائن کمپنیز کے سودی کاروباروں کے بارے میں جب بات کی تو اس پہ کافی احباب کا رسپانس آیا۔ تو سود اور تجارت میں بڑا فرق ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اس فرق کو واضح فرمایا ہے۔ قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو تجارت ہے، بیع ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہی عوامل ہیں، لیکن ایسا در حقیقت نہیں ہے۔ سود میں جب سودی لین دین ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، تو اس میں سود اور جس کو بعض اوقات لوگ نفع بھی کہہ دیتے ہیں، نفع کی ایک ریشو متعین ہوتی ہے اور سود کا قرضہ لینے والے پر اس متعین شدہ ریشو کے ساتھ رقم کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ بصورت دیگر قرض کا جو ہے اس پہ جرمانے کی سزا کا بھی انتخاب کر سکتا ہے اور دیگر عوامل بھی اس کی اختیار میں ہوتے ہیں۔ تو تجارت میں جو نفع ہے اس کا حصول یقینی نہیں ہوتا، بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، اور نفع میں اضافے کی صورت بھی ممکن ہے اور نفع میں کمی کی صورت بھی ممکن ہے، اور سرمایہ کے ڈوب جانے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ جبکہ سود میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ سودی رقم اور اس کے نفع سمیت وہ رقم قرض دینے والے کو لازماً ملتی ہے اور وہ اس کی امید بھی رکھتا ہے۔ اور تجارت کے اندر کسی بھی چیز کا جو معاہدہ ہے وہ نقدی کے صورت میں ہوتا ہے، یعنی نقدی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اور وہ جو چیز فروخت کی جاتی ہے وہ انسانی محنت کا سرمایہ ہوتا ہے جو آگے منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کو اس کی محنت کا عوض مل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی محنت سے جو بھی چیز تیار کرتا ہے اس کو بیچتا ہے، اپنے وقت کی قیمت لے رہا ہے، اپنی محنت کی، اپنے فن کی، اپنے ہنر کی قیمت لے رہا ہے۔ جبکہ سود دینے والا جو ہے وہ تو صرف رقم مہیا کر رہا ہے اور رقم کے اوپر ہی نفع حاصل کر رہا ہے۔ تو احادیث متواترہ کی روشنی میں ہر وہ نفع جو کسی رقم کے عوض یا کسی قرض کے عوض حاصل کرنے کا معاہدہ کیا جائے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور تجارت کا جو معاہدہ ہے وہ عموماً مختصر ہوتا ہے یا کسی ایک مدت تک ہوتا ہے، لیکن سود کا معاہدہ لامحدود ہوتا ہے۔ اس کو جرمانے کی صورت میں، پنلٹیز کی صورت میں اس کو آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو سود کے معاملے میں اور تجارت کے معاملے میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور تجارت میں بھی ادھار کا معاملہ ممکن ہے، ادھار ہو جاتی ہے، لیکن کسی چیز کی قیمت طے ہو جانے کے بعد اگر کچھ مدت کے لیے خریدنے والے کو مہلت دے دی جائے تو وہ سود کے زمرہ میں نہیں آتا، لیکن اگر مہلت کے بدلے اس سے اضافی رقم مانگی جائے تو وہ سود کے معاملے میں آتا ہے۔ ہر وہ رقم جو کسی قرض کے بدلے اضافی صورت میں وصول کی جائے اس کو سود کہا جائے گا، اور جس کے حصول کا قرض دینے والے کو پہلے سے ہی یقین ہوتا ہے کہ وہ مقروض جو ہے اس کو وہ اس رقم کی، اس منافع کی ادائیگی ضرور کرے گا۔ ہاں، البتہ قرض کو لوٹاتے ہوئے اگر آپ تحفتاً قرض کی رقم سے کچھ چیز زیادہ یا کوئی چیز اپنے قرض خواہ کو تحفتاً دیتے ہیں تو اس میں کسی حد تک گنجائش ہے، لیکن اگر وہ تحفہ رواج پا جانے کا ڈر ہو، یعنی بعض اوقات
پھر کچھ لوگ یہ ٹرم نکال لیتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم قرض دیں گے تو آپ ہمیں تحفہ دیں گے۔ اس طرح کا مشروط تحفہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ قرض لینے والے پر ہے کہ وہ اگر اس کا جی چاہے تو قرض کی رقم کے ساتھ اگر اتفاقاً کوئی تحفہ دے دے یا زیادہ رقم دے دے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر یہ ٹرم بھی رواج پا جانے کا خدشہ ہو تو پھر بھی اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تجارت اور سود کے مابین فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔